بسم اللہ۔ اسکرین کو سلائیڈ کرتے ہوئے آپ یہاں سے گزر رہے ہوں گے، لیکن چند منٹس دین کے سننے میں لگا دیجئے، یہ قیمتی ہیں۔ کافی وقت آپ نے اس اسکرین پر سلائیڈ کرتے ہوئے گزار دیا ہوگا۔ خدا را موبائل کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری بے سکونی کا سبب موبائل کا غلط استعمال ہے۔ چنانچہ چند منٹس آپ دین کو سننے میں دیجئے، زندگی میں بہتری آئے گی، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اسی دین کی وجہ سے دین آپ کو صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے اپنے دن کے اندر چند منٹس، ایک تھوڑا سا وقت اپنے دین کے سننے میں، اس کو سیکھنے میں لگائیے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق لائیے اور لکھوا لیجئے کہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اسلام کے مطابق زندگی کو ڈھالیے، خدا کی قسم گھر آباد ہو جائیں گے، معاشرہ آباد ہو جائے گا، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں، اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو سنیے آج اس واقعے کو اور دل کی تختی پر لکھ کر جائیے اور عمل کیجئے کہ امانت داری کتنی بڑی چیز ہے۔ آج بددیانتی کتنی عام ہے، دھوکہ بازی کتنی عام ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، سچا انسان، امانت دار انسان، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے اس واقعے سے، یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانت دار سے متعلق ایک عبرت ناک واقعہ پیش کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ تو سنیے، بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے، انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل ان یستلفہ 1000 دینار الی آخرہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقہ میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کافی ہے، اللہ گواہ ہے۔ تو صاحب مال نے کہا، بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ کفا باللہ کفیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے تو، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے جناب۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خوف محسوس ہونے لگا، خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے،
لہذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور یہ 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے، تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرضدار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے لیے کام لائیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرضدار میں بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا لو اپنا قرض اللہ۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ نصیب ہو گئی۔ لوگوں، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے اس امانت دار کے ساتھ کیسی غیبی مدد آئی۔ یہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ کی محبت میں اپنے قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا تھا۔ فکر تھی نا کہ حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور نازک۔ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں سے قرض لے کر بھول جاتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں۔ کیا حدیث میں نہیں سنا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ؟ مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ دوسرے محفوظ ہوں، ان کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے لا ایمان لمن لا امانت اللہ؟ اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لا، اس شخص کا دین ہی معتبر نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی وفاداری نہیں ہے۔ اللہ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، کیا ہم دین کو چھوڑ کر غیروں کے در پر چلے گئے؟ اللہ ہمیں دین کی قدر کی توفیق دے، دین کو وقت دینے کی توفیق دے، تاکہ زندگی میں اس دین کے مطابق اپنے فیصلے کر سکیں، اس کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ برکت نصیب ہوگی جناب، آزما کر دیکھیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔